اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے تو میں آپ سب بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس دور میں یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس سے بعد میں ایس ڈی ایم صاحب جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور بچوں کو یہاں ساتھ میں آ کر اپنے چالو سے ساتھ آرمی کیمپ سے کیپٹن صاحب ریجر صاحب آئے ہیں، ان کا بھی تحت دل سے سواگت کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ یہاں تشریف لائے۔ اور اس کے ساتھ ڈاکٹر خالد صاحب آئے ہیں، جتنے بھی یہاں نائب صدر صاحب ہیں، پرنسپل میم کا میں جتنا بھی شکریہ کروں اتنا کم ہے، کیونکہ آج دن تک مجھے جتنی بھی یہاں فیڈ بیک ملی ہے کہ جب سے پرنسپل میم آئے ہیں اس اسکول کے حالات بدل گئے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی اسکول کے اور حالات بدلیں گے کہ ایک دن وہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اسکول نمبر 1 ہوگا پوری ڈسٹرکٹ کے اندر، اسکول نمبر 1 ہوگا کیونکہ کس کے ساتھ پرنسپل میم کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہاں مشکور صاحب اور محسوسین صاحب اور جتنے بھی ٹیچرس مینس یہاں آئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا دل تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں کہ جو عوامی تحریک اور اسکول میں ہائی سیکنڈری اسکول مین صاحب نے مل کر ہم نے یہ کام کیا، یہ ہمارا یہ اصلی جو مقصد تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 100 دن کی کال دی ہے جو الجی منوج سنہا صاحب نے کہ ڈرگ فری جموں اینڈ کشمیر، کیونکہ جموں کشمیر آج کے دن اس جنگل میں پھنس چکا ہے، اس ٹیررزم میں پھنس چکا ہے جس میں 10 سال 15 سال کے بچے بھی کئی جگہوں پہ انوالو ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں ہر گاؤں میں ہر مسجد سے ہر گردوارے سے ہر مندر سے اس ٹیررزم کو ختم کرنا ہے۔ یہ ٹیررزم ہے اور یہ ٹیررزم ہماری نسلوں کو، ہمارے فیوچر کو، ہمارے دیش کو، ہماری اسٹیٹ کو خراب کر رہا ہے۔ اور جب تک ہم خود مل کر آپ بچے، ماں باپ، سوسائٹی، ٹیچرز، علماء دین، پنڈت ہم سب مل کر کام نہیں کریں گے تب تک ہم اس نشے کو مٹا نہیں سکیں گے۔ اگر ہم کہیں گے نہیں سرکار بھی مٹائے گی، پولیس بھی مٹائے گی، پولیس اپنا کام کرے گی، سرکار کو اپنا کام کرنا ہے۔ آج جیسے الجی صاحب منوج سنہا صاحب نے جو کال دی ہے، جو وہ پورے دیش کے خاص کر پورے جموں کشمیر کے اندر کمپین چلا رہے ہیں اور جوڑی کے اندر بھی خود آ کر انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے۔ کل ہمارے ایس ڈی ایم صاحب نے یہاں زون کی طرف سے کمپین چلائی، اسی طریقے سے پورے جموں کشمیر کے اندر جس طریقے کی کمپین ہو رہی ہے اس کا سیدھا مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر میں نشہ مکت کریں، جموں کشمیر کو نشے سے ختم کریں، جموں کشمیر کو نشے سے بالکل دور کریں اور جموں کشمیر کے آنے والی نسل کو، آنے والے بچوں کو خالی قلم پین دیں اور ہاتھوں میں کتاب دیں اور وہ جموں کشمیر کا نام دیش میں نہیں دنیا میں روشن کریں، کیونکہ جموں کشمیر کو کہا جاتا ہے جنت بے نظیر۔ اللہ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ آپ جہاں دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، وادیاں دیکھیں، ہر جگہ باہر کی دنیا یہاں آنا چاہتی ہے، لیکن یہاں کے اگر لوگ ہی نشے میں رہیں گے، یہاں کی یوتھ ہی نشے میں رہے گی، یہاں کی یوتھ ہی بیمار رہے گی تو ہم کس کو باہر سے بلائیں گے؟ کون آئے گا یہاں باہر؟ تو ہمیں اس سے لڑنا ہے۔ میں یہاں 2-4 باتیں میں ایس ڈی ایم صاحب سے بھی کہوں گا کہ یہ اوپر سرکار تک ہمارے میسج ضرور بھیجیں۔ یہاں آرمی کے آفیسر ہیں اور جو بھی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، میڈیا ہے، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں الجی منوج سنہا صاحب آپ نے ایک بہت اچھی مہم شروع کی ہے، جس مہم کا ساتھ سول سوسائٹی سے لے کر آج ہم نے، سرکار نے، جہاں جتنے بھی تحصیل ہیں، پلاٹ ہیں، آپ کے سرکاری ڈپارٹمنٹ سب کے سب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، سول سوسائٹی آپ کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو میں جناب منوج سنہا صاحب سے ساتھ سے یہ گزارش کروں گا کہ کم سے کم 7 سے 8 پنچایتوں کے اندر ہمیں اسٹیڈیم دینے چاہیے، گراؤنڈ دینے چاہیے، کیونکہ اگر بچوں کو ہمیں نشے سے دور رکھنا ہے تو ان کے لیے اسپورٹس انٹرٹینمنٹ ضروری ہمیں ہر جگہ پہ لانی چاہیے، کیونکہ اسٹیڈیم کرکٹ کا ہو یا ہاکی کا ہو یا والی بال کا ہو یا فٹ بال کا ہو، اگر 8 سے 10 پنچایتوں کے بیچ ایک اسٹیڈیم بن جائے گا تو بچے اپنا کھیل کود اسٹیڈیم میں سیکھیں گے، کرکٹ سیکھیں گے، ہاکی سیکھیں گے، والی بال سیکھیں گے، بیڈمنٹن سیکھیں گے۔ سیکھنے کی وجہ سے بچے نشے سے دور رہیں گے، ایسی سوسائٹی سے دور رہیں گے جو سوسائٹی کو ڈرگس کی طرف لے کے جائے گی۔ ہمیں ان سے دور رکھتے ہوئے ہمیں بچوں کو اسپورٹس میں رکھنا ہے، ایجوکیشن میں رکھنا ہے، ہر سسٹم میں رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے میں جناب الجی منوج سنہا صاحب سے، جناب عمر عبداللہ صاحب سے، جناب پردھان منتری مودی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر جموں کشمیر کی ہر 8-10 پنچایتوں کے اندر ایک اسٹیڈیم ضرور ہونا چاہیے۔ یہ عوامی تحریک کا تنظیم ہے، یہ علی صاحب کو مانگ کرتی ہے، اور میں ایس ڈی ایم صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس کے اوپر جو وہ کام کر رہے ہیں یہاں تھانہ منڈی کے اندر وہ بہت قابل تعریف ہے اور آگے بھی اسی طریقے سے کام کرتے رہیں۔ میں ایک تھوڑی سی چیز بولوں گا آج ان لوگوں کے لیے، خاص کر اپنے سوسائٹی کے لوگ جو میرے یہاں آئے ہیں یا ٹیچر حضرات ہیں، مین ہیں، کہ ہمارے گاؤں کے اندر اگر کوئی ڈرگس پیڈلر ہے، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ
اس انسان سے خطرہ ہے جو ڈرگس بیچتا ہے. اس کو نہیں, کیونکہ جو کچھ نوجوان ہوتے ہیں وہ بیماری میں ڈرگس میں انوالو ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ ونٹر میں ہمیں اس کو پکڑنا ہے, اس کو سبق سکھانا ہے. پہلا نمبر جو یہاں کا جو ڈرگس کا بزنس کرتا ہے, جو ڈیلر ہے, کیونکہ ڈیلر آپ کے ہر پنچایت کے اندر ہوتا ہے, ہر ایک گاؤں کے اندر ہوتا ہے. تو ہم کبھی نہ کبھی کیا کرتے ہیں کہ یار یہ ڈیلر ہے, یہ ہمیں نقصان دے دے گا. نہیں, میں بچوں کو بھی کہوں گا, اگر کوئی ڈرگس بیچنے والا آپ کو ملے, کوئی نشہ بیچنے والا آپ کو ملے, آپ ترنت پولیس کو بولیں. ہمیں سرکار ہمارے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے, اس پروگرام کے ذریعے ہمیں ایک اسٹیڈیم یہاں کسی بھی طریقے سے ہمارے بچوں کے لیے فیسلٹی کے لیے دے, اور انشاءاللہ اس کے لیے SDM صاحب بھی کوشش کریں گے. میں بھی کوشش کروں گا کہ سرکار تک یہ بات پہنچے. تھینک یو سو مچ. Officer from Indian Army, Bhatti sir, Principal Ma'am, नायब सरदार साहब और इस इंस्टीट्यूशन के जितने भी लेक्चर हजरात हैं, टीचिंग फैकल्टी है, सिविल सोसाइटी से जो यहाँ पे हमारे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो बच्चे हैं जो इस प्रोग्राम को मैं देख रहा था कि बड़े पेशेंटली सुन रहे हैं. ये बड़ी एक खुशाई बात है. प्यारे बच्चों, अगर हम आज से तकरीबन पीछे 30-40 साल पीछे जाएंगे, है ना, मेजोरिटी जो है ये इसी ग्रुप में आती है. उसके बाद अगर हम देखें सेकंड ग्रुप जो है वो 10 या 5 या 10% मान सकते हैं, वो जो इस ड्रग्स की लत में, जिनको ड्रग्स की लत लग चुकी है ना. और उनके लिए हम सोसाइटी का और पेरेंट्स का क्या रोल है कि उस चीज को छुपाना नहीं है. उसका इलाज है, उसका ट्रीटमेंट है, उसको सामने आना, उसको छुपाना नहीं है. जितना हम उसको छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोशल स्टिग्मा अटैच होता है, लेकिन अगर हम उसको बाहर लेके आएंगे तो इंशाल्लाह उसकी ट्रीटमेंट होगी. वो बच्चा उसको किसी बड़े से टीचर से सलाह मशवरा होगा, वो किसी मौलवी से, किसी गुरु से भी वो एक स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी लेके वो ठीक हो सकता है. और तीसरा जो है वो है 2 या 3% लोग होते हैं, वो जिनको हम कहते हैं पेडलर, जो पैसे की लालच में इसका कारोबार करते हैं. उसके लिए समाज को सबने खड़ा हो जाना, समाज के हर एक फर्द ने, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट है, कोई बुजुर्ग है, कोई NGO है, उस्ताद इकराम है, पेडलर को नहीं माफ करना. आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि हालिया दिनों में कितनी FIRs और हर जगह जो है वो जिन पेडलर्स ने, जिन्होंने ड्रग्स के कारोबार करके इलीगल इनकम से भी अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. तो पेडलर के खिलाफ अगर हम खड़े हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि जो बाकी आइंदा जो आने वाली नस्ल है उसके लिए एक सबक उनको मिल सकता है कि वो इस कारोबार की तरफ हाथ नहीं लगाएंगे. बच्चों से यही गुजारिश है और पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि विजिलेंट रहें, खास करके स्कूल्स के जो उस्ताद इकराम हैं, खास करके हाई सेकेंडरी स्कूल्स, जहाँ बच्चा जो इस स्टेज पे होता है